بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں دو مجدد کھڑے ہیں، ایک نے علم کے رنگ میں دنیا میں انقلاب برپا کیا، اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ صدید مجدد پھر بابا جی ہوئے نا، کلے ہی مجدد ہے نا آپ جناب۔ بس اس تبلیغ نو کی کرنا جی جس تبلیغ دے اندر حضور دی عزت دا نعرہ نہ ہو۔ کس طرح کہہ دوں جناب ان دو غازیوں سے میرا تعلق نہیں ہے، کل قبر میں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا کہ تیرا انہوں دے نال تعلق نہیں سی، ساڈا تیرے نال نہیں، پھیر کے کہہ جاؤ گے۔ اس بات پر فخر نہیں کرنا کہ میرے 400 مدرسے ہیں، 50 لاکھ مرید ہے۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب کس طرح دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت پر اٹیک کر رہے ہیں، اور کس انداز میں پہلے وہ کہتے تھے کہ جناب اعلیٰ حضرت کے قدموں میں دو مجدد کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک کو امیر اہل سنت کہتے ہیں، یعنی پہلے ان کو مجدد بنایا اپنے تائیں، ویسے تو وہ مجدد ہیں الحمدللہ، لیکن اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے، دعوت اسلامی سے محبتیں سمیٹنے کے لیے، اختاریوں سے پیار سمیٹنے کے لیے اور ان کا اپنا معتقد بنانے کے لیے یہ باتیں کی، اور پھر آج کل کہتا ہے کہ اس صدی دے کلے مجدد بابا جی نے بس یعنی امیر اہل سنت نہیں ہے۔ اس تبلیغ نو کی کرنا جس تبلیغ دے اندر حضور دی عزت دا نعرہ نہ ہوئے۔ تو بھائی میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ، یہ توجہ کریں، گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کی پیشکش ہے، اور یہ کتاب کے اندر جو بیان ہے حاجی عمران اتاری صاحب نے 2007 میں کیا تھا، اور 2014 میں اس کو ترمیم وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کیا گیا، اور یہ تحریری طور پر اس وقت کہ جب تمہارا ابھی تنظیمی کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اور کیا تھا اس میں، یہ دیکھو اس کے صفحہ نمبر 28 پہ لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور اہل علم کے اجماع کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ یہ تمہارے کہنے سے یا تمہارا نعرہ ہے یہ؟ نہ۔ اب آگے دیکھو، آگے یہ پڑھ کے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 30 پہ کہتے ہیں خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ اس وقت نعرہ لگا جب یہاں اس کتاب سے پڑھا گیا، میرا خیال ہے اسی کتاب سے پڑھ کے یہ نعرہ لگایا گیا من سب نبیا فاقتلوہ، یعنی جو شخص کسی بھی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ بھئی شرعی سزا اس کی کیا ہے، گستاخ کی قتل کرنا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو ہے وہ نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو، مگر اس کا مخاطب ہے کون قتل کرے گا؟ یہ مفتی حسن رضا نقشبندی، ذرا توجہ کرو، اور اس جیسے لوگ توجہ کریں کہ تمام تر مفتیان کا فتویٰ کیا ہے، آج تک جتنے بھی فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ نویسوں نے فتوے لکھے ہیں، وہ کیا لکھے ہیں اور کیا فتوے دیے ہیں، آپ احناف کا مذہب اس معاملے میں دیکھ لیں تو کیا لکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار ہر کس و ناکس کو نہیں، کیونکہ شرعی حدود اور سزاؤں کا مقصد عظیم لوگوں کو احکامات الہیہ کا پابند کرنا، جرائم کی روک تھام کرنا اور نظام عدل و انصاف کو منظم سے منظم تر کرنا ہے۔ اگر سزا دینے کا اختیار عوام کو دیا جائے، یہ اس پر میں تھوڑا تبصرہ کروں گا، اور ایسا تبصرہ ہوگا تمہارے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، پھر میں تمہیں کہوں گا مفتی حسن رضا نقشبندی کو کہ جواب دے، نہیں دے سکے گا، لیکن پہلے یہ سن لو جو یہاں لکھا ہے، اگر سزا دینے کا اختیار عوام کو دے دیا جائے تو جرائم ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے، آپس میں ذاتی دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، جو معاملات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جائیں گے، لہذا دیگر شرعی سزاؤں کی طرح گستاخ رسول کو سزا دینے کا اختیار بھی قاضی اسلام ہی کو ہے۔ لہذا کوئی شخص چاہے نمازی ہو، تہجد گزار ہو، کیسا ہی نیکوکار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، واجب القتل ہے، قاضی کو چاہیے کہ اس کو قتل کر دے۔
اور الحمدللہ پاکستان میں بھی گستاخ رسول کے لیے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت یہی شرعی قانون ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لہذا اگر کوئی گستاخ رسول پکڑا جائے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو قانون کے حوالے کریں. قانون کو چاہیے کہ اس گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچائے. البتہ اگر کوئی شخص محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول سے مغلوب ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، کسی گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی سزائیں نہیں جو عام آدمی کے قاتل کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان کو نہیں گستاخ رسول کو مارا ہے. البتہ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیتا، بلکہ قانون نافذ کرنے والوں کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جاتی، کیونکہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے سے بارہا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تم جیسے چول نہیں سمجھ سکتے، ذی شعور سمجھ سکتا ہے. تم تو صرف باتیں اور گفتگو کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو، پیسے لیتے ہو، پیسے اور فیم اور اپنی مشہوری کے لیے صرف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں باتیں مت کرو، گستاخان رسول کے ساتھ عملی بائیکاٹ کرو، سزا دلواؤ قاضی سے. اور تم کیا کرو؟ تم خود عملی بائیکاٹ کرو، عملی. اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ گستاخ رسول کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقرر نے جلسے میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا میرے دانت ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے. معاذ اللہ اس تکبر کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا. اس پر اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کے 646 نمبر صفحہ ہے. الجواب، یہ دیکھیے گا، یہ جواب میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس جواب کو ذرا دیکھیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا، وہ صریح کفر ہے، وہ ایمان سے نکل گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی. جیسے مجمع میں اس نے وہ ناپاک ملعون لفظ کہا، اسے حکم ہے کہ ویسے ہی مجمع میں توبہ کرے اور اسلام لائے. اگر نئے سرے سے مسلمان نہ ہو تو مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام ہے. اس نے گستاخی کی ہے، لیکن گستاخ کے ساتھ عملی بائیکاٹ کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے ساتھ سلام و کلام حرام. تم تو جھپے مارتے ہو ان کے ساتھ. ابھی میں بتاتا ہوں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ صراط مستقیم کتاب ہے، یہ دیکھو صراط مستقیم، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 118 ہے. مولانا شاہ اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے اس کتاب میں کہ نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نعوذ باللہ من ذالک گدھے سے بھی برا ہے. گدھے کا خیال آئے تو اتنا برا نہیں جتنا نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو برا ہے. بتاؤ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر گستاخی ہے تو اس طرح کی گستاخی، یہ گستاخی ماننے والے اسی پاکستان میں رہتے ہیں. تو جواب دو، تم نے ان کو آج تک چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ جفے مارتے ہو ان سے. آج تک وہ لوگ اسی دھرتی پہ رہتے ہیں. یہ فجو اور یہ سیدہ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب یہ مانتے ہیں کہ جناب بالکل نماز میں رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے کے خیال سے یہ برا ہے. اس کی تائید کرتے ہیں اور اس پر مناظرے ان کے موجود ہیں نیٹ کے اوپر. اور تم بول سکتے ہو؟ کوئی ایک تقریر کر کے دکھاؤ نا، ہمت ہے، جرت ہے. نہیں کر سکتے کبھی بھی. دیکھو یہ ہے حسام تمہید الایمان. یہ کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے دیوبندیوں وابیوں پر، کس پہ لگائے؟ ان کا عقیدہ ہے، براہین قاطعہ میں دیوبندی لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے. تحذیر الناس میں قاسم ننوتوی، فجو کا ابا، وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے کا امکان ہے. اور براہین قاطعہ میں دیوبندیوں کے امام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان لعین کے علم سے کم ہے. اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہی ہے جیسے بچے پاگلوں بلکہ جانوروں کو ہوتا ہے. اور پھر یہ گستاخیاں اور ان گستاخیوں کو ماننے والے دیابنا اور وابڑے یہ خارجی موجود ہیں. تو بتاؤ تم نے آج تک کسی کو مارا؟ کیوں نہیں مارا؟ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تو بات اچھی ہے کہ جی آپ مغائی صاحب کے ساتھ ہیں، آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ جو آپ نے آگے بکواس کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ امیر علیہ سنت پہ، دعوت اسلامی پہ بھائی قبر میں کیا جواب دو گے؟ تم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو تم نے بھی تو گول مول لا تعلقی، گول مول چلتی ہے یہاں پہ. تم نے کیا کہا کہ جناب کس طرح کہہ دوں ان دو غازیوں سے تعلق نہیں. بھائی تم اس طرح کہو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا غوث عطاری، محمد غوث عطاری اور محمد ریاض عطاری سے تعلق ہے اور وہ ہماری پارٹی کا ہے. یا اگر پارٹی کا نہیں کہتے تو کم از کم یوں کہو کہ تحریک لبیک پاکستان کی تقریروں اور تحریروں کی وجہ سے یہ جذبے بلند ہوتے ہیں اور انہی جذبات کی وجہ سے اس نے گستاخوں کو مارا ہے. کہہ کے دکھاؤ
تم مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، لیکن یہ نہیں کر سکتے ہو کہ تحریک لبیک پاکستان ذمہ داری قبول کرتی ہے، تم کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرو گے، جعلی عاشق بنے پھرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب ووٹ آئے گی، تم ہندو سے بھی ووٹ لو گے، تم کافر سے بھی ووٹ لو گے، تم یہودی سے بھی ووٹ لیتے ہو، تو کس منہ سے تم کہتے ہو نہیں اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ الیاس قادری نے کہا جب خلفائے راشدین والی سیاست ہوگی تو سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ تمہیں جرت ہے مفتی حسن رضا نقشبندی کے ایک تقریر کرو کہ خبردار جو ہندو ہیں، چاہے سندھ کے ہیں یا کسی جگہ کے ہیں، ہمیں ووٹ نہ دیں، ہندوؤں کے ووٹ نہیں لیتے۔ تم تو ہندو، کتے، بلے، حلال حرام سارا مکس کیا ہوا تم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ تم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، پھر تم بھی تو دلدار نہیں۔ یہ دیکھیں تو مطلب گستاخ موجود ہے تو قتل کرو نا۔ ایک فتویٰ تم یا تمہاری پارٹی کا کوئی مفتی فتویٰ دے کے دکھاؤ، تمہارے اندر جرت، سکت، ہمت، طاقت ہے تو تم یہ فتویٰ دو کہ جناب کوئی بھی گستاخ رسول پاکستان میں ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے خود مارو، قاضی اسلام کا انتظار نہ کرو، خود مارو، فتویٰ دو فتویٰ، یا جس کا ہے وہ دکھاؤ فتویٰ، نہیں تو ساری دنیا کے سامنے توبہ کرو کہ ہم بے علم اور جاہل ہیں، ہمارے منہ سے سبقت لسانی میں بکواس ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ ہے امیر علیہ سنت، آپ نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا، اور یہ اعلیٰ حضرت میرے سامنے آپ فرماتے ہیں اس گستاخ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سلام و کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا، اور اسی لیے امیر علیہ سنت جو ہی مرید کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کہو کہ میں بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، جی شفیق امینی کو فتح الرحمان کے پاس نہیں بھیجوں گا، چومیاں نہیں لوں گا، جبھے نہیں ماروں گا، حافظ سعید کی تعریفیں اور جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اس کو نہیں کہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، اور تم ہمیں سکھاتے ہو چے پدی کا شوربہ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے پہ جانا حرام، اسے غسل و کفن دینا حرام، اس کے جنازے کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا حرام، مرنے کے بعد اسے کچھ ثواب پہنچانا حرام، بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو کوئی اس کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اسے مسلمان جانے گا، بلکہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور تمہارے لعنتی تو اتنے ہیں جو خبیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیوبندیوں کی پارٹی سڑی پارٹی ہے، لعنت تہاڈی پارٹی ہے، جاؤ پھر انہاں پارٹیاں نال، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخان مصطفیٰ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔